کی یہ شان ہے کہ گولی کے جسم پہ پڑ گیا تو اسے چوٹ نہیں بلکہ اس کا مرض ختم کر دیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس گھڑ سوار نے کہا مجھے نہیں پہچانتا ہے، میرا ہی تو نام سید سالار مسعود غازی ہے، میری یہ شان ہے۔ مسعود غازی سے اس نے پوچھا اپنا ذرا مقام تو بتائیے۔ فرماتے ہیں میرے مسعود غازی میری شان یہ ہے کہ ہندوستان کی ولیوں کی دیگ میں جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے وہ مسعود غازی کے ہاتھوں سے پڑتا ہے۔ ہندوستان کے ولیوں کی دیگ میں جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے وہ مسعود غازی کے ہاتھوں سے پڑتا ہے۔ اتنی بڑی ہسٹری کی میں بات کرنے، اتنی بڑی عظمت شخصیت کی بات کرنے جا رہا ہوں، اتنی بڑی ذات کی ہسٹری بیان کر رہا ہوں۔ بادشاہ فیروز شاہ تغلق کہتا ہے حضور ذرا مجھے ان کے روزے پہ حاضری کرا دیجئے۔ سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ کہتے ہیں چلا جا آستانہ تو کھلا ہوا ہے۔ بولا حضور مجھے لوگوں نے بتایا ہے بہرائچ میں کہ غازی پاک کا جسم یہاں پر مدفون نہیں ہے، بتائیے مجھے غازی پاک کا اصلی مزار کہاں پر ہے؟ تب میرے سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ کہتے ہیں یہ جو مہوے کا درخت دیکھ رہا ہے آج بھی وہاں پر وہ پیڑ موجود ہے۔ فرمایا یہ جو مہوے کا درخت دیکھ رہا ہے میں نے فلا تاریخ میں فلا وقت میں مسعود غازی کو تلوار لے کر کے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے ٹھٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ فیروز شاہ تغلق نے اپنی جیب سے پرچہ نکالا اور اپنی فتح کی تاریخ دیکھی، جس دن جنگ جیتی تھی وہی وقت تھا، وہی تاریخ تھی، وہی ٹائم تھا۔ بادشاہ کہتا ہے ارے اس وقت میں ٹھٹ پہ میں نے حملہ کیا تھا اور مجھے اللہ نے فتح دی تھی۔ سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ کہتے ہیں یہ فتح تجھے تیری ذات کی وجہ سے نہیں ملی ہے، اگر اللہ نے تجھے یہ فتح دی ہے تو میرے مسعود غازی کے وسیلے سے دی ہے، میرے مسعود غازی کی شان کی وجہ سے دی ہے۔ میرے مسعود غازی ٹھٹ کی طرف فلا تاریخ میں گئے تھے، بادشاہ ان کے روضے پہ حاضری دینے جا رہا ہے۔ کبھی سید افضل الدین پنجوں کے بل چلتے ہیں، کبھی ایڑی کے بل چلتے ہیں، کبھی قدم آگے بڑھاتے کبھی پیچھے ہٹا لیتے۔ بادشاہ کہتا ہے زمین تو ہموار نظر آ رہی ہے، آپ اس طرح سے چلتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تب سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ کہتے ہیں بادشاہ تجھے پتا نہیں ہے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تیری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ بولا کیا نظر آ رہا ہے؟ تب آپ نے اپنی ٹوپی اتار کر کے جب بادشاہ کے سر پہ رکھی تو نیچے کا حصہ روشن ہو گیا، ہر طرف شہیدوں کے جسم نظر آ رہے تھے۔ سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ کہتے ہیں اے بادشاہ کان کھول کے سن لے،